بتاؤ مجھے اسلام میں کوئی مہینہ منحوس ہے؟ بولو نا، کوئی مہینہ منحوس ہے؟ تو آپ محرم کو منحوس کیوں کہتے ہو؟ لوگ مجھے کہتے ہیں مفتی صاحب فرقہ واریت پھیلا رہے ہیں. دیکھو فرقہ واریت جب پھیلا رہا ہوں جب میں کسی فرقے کے خلاف آپ کو کر رہا ہوں. میرے بیان شیعہ لوگ بھی سنتے ہیں، ملتے بھی ہیں. بہت دفعہ ایئرپورٹ پہ ملاقات ہوئی، بڑی عزت سے ملے، میں شیعہ ہوں لیکن آپ سے محبت کرتا ہوں. یہاں مسجد میں بھی آتے ہیں. میں نے کبھی کسی پہ طنز نہیں کیا. اس لیے میں بار بار کہتا ہوں جو شیعہ کا مذہب ہے اس کو کرنے دو. وہ سبیلے لگاتے ہیں، آپ ان کو مت چھیڑو، جا کے تنگ نہ کرو ان کو. وہ ماتم کرتے ہیں، آپ ان کو مت چھیڑو. وہ نوحے کرتے ہیں، وہ نوحے پڑھتے ہیں، آپ ان کو مت چھیڑو. لیکن آپ اپنی پوزیشن واضح کرو کہ آپ شیعہ ہو یا آپ سنی ہو. آپ تو ایک طرف ہو جاؤ نا. محرم میں اگر آپ مرثیے لگا کے گھوم رہے ہو گاڑیوں میں، اٹ مینز آپ سنی نہیں ہو. آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ہمارے پاس، ہم اہل سنت والجماعت ہیں، ہم سنت کو فالو کرتے ہیں. تو سنت کیا کہتی ہے؟ میتوں پہ گریبان چاک کرنا، میتوں پہ چیخو پکار کر کے رونا. آپ نے فرمایا لیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے. اور اس عمل پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے. لوگ کہتے ہیں حسین کی یاد میں رونا نبی کی سنت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب جبریل نے بتایا کہ حسین شہید ہوں گے، آپ روئے، اس لیے کہ اس وقت آپ کو یہ خبر ملی تھی. لیکن کیا ہر محرم میں آپ نے رونے کا پروگرام کیا ہے؟ یا صحابہ کو بیٹھ کے باقاعدہ رلایا ہے آپ نے؟ کیا ہو گیا بھائی؟ آپ کو بھی جب کربلا کا واقعہ کی خبر ملی آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائے، یہ نیچرل ہے، یہ حسین سے محبت کی علامت. لیکن ہر محرم میں باقاعدہ بٹھا کے رونے کا پروگرام کرنا یہ حسین سے محبت کی علامت نہیں ہے، بلکہ شریعت میں ناجائز ہے یہ غموں کو بڑھانا. یہ کہاں سے جائز ہو گیا؟ حضرت عثمان بھی تو شہید ہوئے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے. ان کی یاد میں آپ رونے کو سنت کیوں نہیں کہتے؟ ہماری نظر میں حسین کا قتل بھی بہت بڑا ظلم اور سیدنا عثمان کا قتل بھی بہت بڑا ظلم تھا. دونوں مظلوم تھے، دونوں مظلوم شہید تھے. ہمیں دونوں کی شہادت پہ غم ہے، لیکن اب اس غم کو مناتے نہیں ہیں. اسلام میں غم منانا سنت نہیں ہے. دیکھو جعفر طیار رضی اللہ عنہ، نبی کے چچا زاد بھائی، اہل بیت، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لڑائی کے لیے میدان جنگ میں بھیجا، رومیوں سے لڑائی تھی. حضرت جعفر طیار کی 4 بیویاں تھیں. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں بیٹھے، آپ کو فرشتوں نے اطلاع دی کہ جعفر طیار شہید ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو. یہ آنسو اس وقت نکلے جب عین شہادت کی اطلاع ملی ہے. اس وقت آنسوؤں کا نکلنا محبت کی علامت ہے. آپ نے صحابی رسول کو بھیجا کہ جاؤ آپ کی زوجات کو، بیویوں کو جا کے خبر دو کہ جعفر طیار شہید ہو گئے. کیا قربانی تھی صحابہ کی. آپ دیکھو ایسے جوان تھے جعفر طیار، خوبصورت جوان. غزوہ بدر میں جب مشرکین مکہ نے یہ نعرہ لگایا کہ حل میں مبارز، 3 سردار آئے، انہوں نے کہا پہلے تمہارے اندر سے 3 بہادر آئیں ہم سے لڑیں. دیکھو عربوں میں یہ ہوتا تھا کہ جب جنگ کے لیے 2 فوجیں آمنے سامنے کھڑی ہوتی تھیں تو پہلے دونوں طرف کے بہادر ترین لوگوں کی لڑائیاں ہوتی تھیں کہ جب تک دونوں میں سے ایک قتل نہیں ہوگا لڑائی شروع نہیں ہوگی. تو آپ کو پتا ہے کہ اس میں بہادر ترین لوگ نکلیں گے نا، جو لڑنا جانتے ہوں. مشرکین مکہ کی طرف سے 3 یا 4 بڑے بڑے سردار آئے لڑائی سے پہلے، بدر میں لڑائی سے پہلے. انہوں نے نعرہ لگایا حل میں مبارز، کوئی ہے تم میں جو پہلے ہم سے لڑے. یعنی ادھر سے ہم 3 ہیں تو ادھر سے بھی کتنے چاہیے؟ 3 بندے. ادھر سے انصار صحابہ آئے. مشرکین مکہ نے کہا لیسو بی اکفائنا، یہ ہمارے جوڑ کے نہیں ہیں، قریشی ہاشمی چاہیے ہمیں، ہمارے نسب کے لوگ ہونے چاہیے. تو ادھر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بھیجا اور حضرت جعفر طیار کو بھیجا. جن صحابہ کو بھیجا ان میں حضرت جعفر طیار بھی تھے. حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا علی مقابلے میں غالب آ گئے. خوبصورت صحابی. نجاشی کے سامنے آپ نے تقریر کی ہے، ہجرت کی ہے نا جب حبشہ کی طرف، تو نجاشی نے پوچھا جعفر طیار سے کہ تمہارے پیغمبر جو کلام لے کر آئے ہیں وہ سناؤ. حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ نے سورہ مریم پڑھنا شروع کر دی. کاف ہا یا عین صاد
ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفیا قال رب انی وهن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا وانی خفت الموالی من ورائي وكانت امرأتی عاقرا فهب لي من لدنک ولیا. ایسی حضرت مریم اور عیسیٰ ابن مریم کی سیرت کو سورہ مریم میں بیان کیا حضرت جعفر طیار نے کہ نجاشی روتے روتے اس کی داڑھی تر اور جتنے پادری بیٹھے تھے سب کی داڑیاں تر ہو گئی روتے روتے. تو یہ تقریر جو نجاشی کے اسلام کا سبب بنے، بادشاہ کو مسلمان کرنے والے کون تھے؟ حضرت جعفر طیار. اور آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے، 4 جوان بیویاں ہوں، چھوٹے چھوٹے بچے ہوں، اور ایسے میں میدان جنگ میں لڑتے ہوئے شہید ہو جائیں تو پیغمبر اور صحابہ پہ کیا قیامت ٹوٹی ہوگی. لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں سے کیا تھے؟ صرف آنسو موتی کی طرح ٹپک رہے تھے. اور آپ صحابہ کو اطلاع دے رہے تھے کہ جعفر طیار شہید ہو گئے اور جاؤ ان کے گھر والوں کو بتا کے آ جاؤ. کتنی بڑی قربانی ہے یا نہیں ہے؟ جب خبر دینے والا آپ کی ازواج کو بتا کے آیا کہ جعفر طیار شہید ہو گئے تو آپ کے گھروں سے خواتین کے رونے کی آوازیں آئیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سے بولو کہ اپنی آواز کو پست کرو. پھر چیخو پکار کی آواز آئی تو آپ نے فرمایا کہ اگر دوبارہ چیخو پکار کی آواز آئے تو ان کے منہ پہ خاک پھینک دو. وہ شہید کی بیوہ تھیں، اور شہید بھی کتنے مقدس، ان کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نوحہ کرنے کی اجازت نہیں دی. اس دن جس دن غم پہنچا ہے اس دن بھی چیخو پکار کی اجازت نہیں دی ہے. تو آپ بتاؤ اگلے سال اس تاریخ کو چیخو پکار کی کیسے اجازت مل جاتی؟ نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں. جب غم پہنچا ہے اس وقت چیخنے چلانے کی اجازت نہیں ہے. چھوٹے چھوٹے یتیم بچے حضرت جعفر طیار کے، چھوٹے چھوٹے یتیم بچے، کتنا غم ہوتا ہے جب چھوٹے چھوٹے بچے ان کا باپ دنیا سے چلا جائے، کتنا ترس آتا ہے ان کے اوپر. تو ہمارے نبی کو بھی ان یتیم بچوں پہ بھی ترس آیا، ان بیواؤں پہ بھی ترس آیا. لیکن نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چیخو پکار کر کے خود روئے اور نہ آپ نے ان کی ازواج کو رونے کی اجازت دی ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. میرا مقصد شیعوں پہ طنز کرنا نہیں ہے، ان کا جو مذہب ہے ان کو اس پہ چلنے دو. میرا مقصد ہے آپ اپنی پوزیشن واضح کرو کہ آپ ادھر ہو یا ادھر ہو. کسی کو تنگ مت کرو، نہ کسی پہ فتوے لگاؤ کفر اسلام کے، نہ کسی کو جہنمی قرار دو. اپنی پوزیشن آپ فیصلہ کرو کہ آپ اگر ادھر جانا ہے تو پورے ادھر چلے جاؤ. پھر یہ آدھا تیتر آدھا بٹیر والا معاملہ مت کرو. وہ ان کا مذہب ہے بھائی. ان کے علماء ان کو بتاتے ہیں کہ محرم میں کالے کپڑے پہننے ہیں، محرم میں ماتم کرنا ہے، محرم میں کو منحوس سمجھنا ہے، اس میں شادی بیاہ نہیں کرنا. ان کے علماء ان کو بتاتے ہیں، ان کو چلنے دو اس پر. دنیا میں بہت سے فرقے ہیں، بہت سے مذہب ہیں. ہم کسی کو نہ ختم کر سکتے ہیں، نہ کسی کے خلاف نفرت پیدا کر سکتے ہیں. اس سے کوئی چیز حاصل نہیں ہوگی. کسی سے نفرت کرنے کی ضرورت نہیں، کسی پہ فتوے لگانے کی ضرورت نہیں. لیکن آپ کو اپنی پوزیشن واضح کرنی پڑے گی کہ میں کہاں کھڑا ہوا ہوں. اگر آپ سنی ہو تو پھر اہل سنت والجماعت صحابہ تابعین کو فالو کرتے ہیں، حدیث کو فالو کرتے ہیں. اور حدیث میں ہمیں ماتم کرنا، نوحہ کرنا، گریبان چاک کرنا اس کی پرمیشن نہیں ہے، بلکہ اس سے روکا گیا ہے. اس عمل کو حرام اور ناجائز قرار دیا گیا ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ باقی جو شیعہ حضرات کرتے ہیں، ہمارے دوست ہیں شیعہ، میں مذاق میں نہیں کہہ رہا، ملتے ہیں ہم سے، میں کبھی ان سے مذہب کے ٹاپک پہ بات نہیں کرتا، نہ ان کو کبھی چھیڑتا ہوں کہ آپ یہ کیوں کر رہے ہو، یہ کیوں نہیں کر رہے. بھائی اس کا مذہب ہے، وہ اس کا فرقہ ہے، جو کرنے دو اس کو. ہم نہیں کرتے کیونکہ ہم اہل سنت والجماعت میں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ پھر ربیع الاول کا مہینہ آئے گا، اس میں بھی آپ اپنی پوزیشن واضح کرو کہ آپ ادھر ہو یا ادھر ہو. 2 فرقے ہیں، دیوبندی بریلوی. میں نہیں کہہ رہا کہ کون جنتی کون جہنمی، لیکن بر صغیر میں جن کو دیوبندی کہا جاتا ہے وہ نظر و نیاز تیجے 40 میں کے قائل بولو نہیں ہے. یہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، وہ اس کے قائل نہیں. اگر کوئی بزرگ ان میں قائل گزرا بھی ہے تو وہ اس کا ذاتی تفرد ہے، اس کو علماء نے فالو نہیں کیا، اس کو ان کی اجتہادی غلطی قرار دیا ہے. ربیع الاول میں جلوس نکالنا یا
مزار بنانا یا مزاروں پہ جانا اس نیت سے کہ وہاں جا کے ہم کوئی قوالی پڑھیں گے یا کچھ بھی، ہمارے ہاں قبرستان جانا صرف اس لیے ہے کہ آخرت کی یاد تازہ ہو، بس اس کے علاوہ اور کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. ہمارے ہاں قبر ایک بالش سے زیادہ اونچی بنانا جائز بولو نا نہیں ہے. قبر پکی کرنا جائز نہیں ہے. تیجے 40 میں کرنا جائز بولو نہیں. آج ایک صاحب آئے کہنے لگے میری ساس کا 40واں ہے، فجر میں کہنے لگے مجھے، کہہ رہے میں نہیں گیا تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا. میں نے کہا بھائی ایک فیصلہ کرو، گرین چینل یا وائٹ چینل، ایک طرف ہو جاؤ بھائی، کیونکہ وائٹ چینل میں یہ جائز نہیں ہے، نہ 40واں ہے نہ تیجا ہے. اب لوگ مذاق اڑاتے ہیں مر گیا مردود نہ فاتحہ نہ درود. بھائی کچھ بھی کہتے رہو تو پھر پورے ادھر کو ہو جاؤ، یا تو پورے وائٹ ہو جاؤ یا پورے کیا ہو جاؤ، پورے گرین ہو جاؤ. پھر تیجا بھی کرو، 40واں بھی کرو، برسی بھی کرو، اور پھر اس کے بعد جھنڈے بھی لگاؤ ہرے رنگ کے. میں نہیں کہہ رہا دیوبندی صحیح ہے یا بریلوی صحیح ہے، دیکھو میں یہ بحث نہیں کر رہا، میری بات کو غلط نہ لے کے جانا. میں کہہ رہا ہوں آپ اپنی پوزیشن واضح کرو، صحیح غلط تو اگلا مرحلہ ہے. آپ کیا ہو، آپ کو تو یہ نہیں پتا چل رہا. آپ ربیع الاول میں ہرے جھنڈے لے کے گھوم رہے ہو، رمضان میں آپ وائٹ چینل بنے ہوئے ہو، محرم میں آپ بلیک چینل بنے ہوئے ہو، تو پتہ ہی نہیں چل رہا تو ہے کیا بھائی. جب 73 فرقوں میں ایک جنتی ہے تو ایک کو فالو کرو نا جس کو جنتی سمجھتے ہو. اگر آپ سمجھتے ہو کہ بلیک چینل یا شیعہ فرقہ جنتی ہے تو پورے شیعہ ہو جاؤ بھائی. اگر آپ سمجھتے ہو بریلوی فرقہ جنتی ہے تو پورے بریلوی ہو جاؤ. تو جس کو سمجھتے ہو وہ بن جاؤ، لیکن پورے بنو، ادھورے مت بنو، آدھا آدھا نہ لو. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں پھر بتا رہا ہوں، نہ میں کسی کو جنتی کہہ رہا ہوں نہ جہنمی. میں یہ نہیں کہہ رہا دیوبندی جنت میں جائیں گے یا بریلوی جائیں گے یا شیعہ جائیں گے، یہ تو اللہ فیصلہ کرے گا. ہم تو وہ کریں گے جو ہماری کھوپڑی میں آ رہا ہے. ہماری کھوپڑی میں یہ آ رہا ہے کہ جس کو بھی کرو تو ایک کو کرو پورا، تاکہ ایک طرف ہو جاؤ. آدھے تیتر آدھے بٹیر مت بنو آپ، اور دوسرے کو چھیڑو بھی نہیں، چھیڑنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. کوئی جو کر رہا ہے کہ بھائی اس کا مذہب ہے. دیکھو ہندو مندر میں جاتا ہے نا، ہماری رائے کے مطابق صحیح کر رہا ہے غلط کر رہا ہے، غلط کر رہا ہے، لیکن ہم چھیڑتے ہیں کیا؟ اسلام نے اجازت دی اس کو چھیڑنے کی کہ ہندو جا رہا ہے اس کو پکڑ کے لا کیوں جا رہا ہے بھائی؟ اسلام بولا ہے بھائی لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، ہمارے لیے ہمارا دین. لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں ہے، جو کر رہا ہے اس کو کرنے دو. تبھی اسلامی تاریخ میں کوئی ایک مندر بھی ہمارے علم میں نہیں ہے کہ اس میں ہندوؤں پہ پابندی لگی ہو کہ مندر نہیں جا سکتے. جب تک اسلامی حکومتیں رہی ہیں، ہندوستان میں 1000 سال مسلمانوں نے حکومت کی ہے. اگر ہندوؤں کو مندر جانے سے روک دیتے تو آج یہ مندر ختم ہوتے. اسلامی حکومت جب ختم ہوئی ہے تو بھی مندر لاکھوں کی تعداد میں مندر تھے. اسلام مسجد جانے کا حکم دیتا ہے یا چرچ جانے کا؟ بولو. مسجد. چرچ جانے کو غلط سمجھتا ہے کیونکہ وہاں غیر اللہ کی، عیسیٰ ابن مریم کی عبادت ہو رہی ہے. لیکن کیا اسلام آپ کو پرمیشن دیتا ہے کہ کوئی عیسائی چرچ جا رہا ہو تو آپ اس کو روکو کہ تو یوں جا رہا ہے بے مسجد میں آ؟ اجازت دیتا ہے؟ یا اسلام یہ کہتا ہے کہ اس سے بدتمیزی شروع کر دو آپ؟ بولو کیا ہو گیا؟ آپ کو سبق یاد کرا رہا ہوں میں. بدتمیزی شروع کر دو. یا اسلام یہ اجازت دیتا ہے کہ اس سے اچھا سلوک نہ کرو؟ قطعاً اجازت نہیں، بلکہ قرآن تو کہہ رہے ہیں ان اللہ یحب المقسطین. جو غیر مسلم تم سے لڑ نہیں رہے میدان جنگ میں، ان سے تمہیں اچھا سلوک کرنا پڑے گا، کیونکہ اللہ اچھا سلوک کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. صحابہ کرام غیر مسلموں کو بھی ہدیے دیا کرتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو بھی ہدیے دیے ہیں. تو جو مذہب اسلام کی طرف منسوب نہیں ہے، جب ہمیں ان سے اچھے سلوک کا حکم ہے، تو جو مذہب اسلام کی طرف منسوب ہیں، قطع نظر اس سے کہ وہ اس دعوے میں سچے ہیں یا جھوٹے، یہ تو بحث ایک الگ ہے، لیکن نسبت کس کی طرف کر رہے ہیں؟ اسلام کی طرف. تو ہمیں ان سے بدتمیزی بدسلوکی کی کہاں سے اجازت ہوگی؟ تو میں نہیں کہہ رہا کہ آپ شیعہ بریلویوں سے دشمنی کرنا شروع کر دو، ان کی دعوتیں اٹینڈ نہ کرو، ان سے کاروبار چھوڑ دو، یا ان کو جا کے تنگ کرو، کیوں سبیل لگا کے بیٹھے ہو، کیوں ماتم کر رہے ہو. یہ کام مت کرو آپ. ہمارا ملک اس فرقہ واریت کا متحمل نہیں ہے، سے فساد پھیلتا ہے. لیکن اپنی پوزیشن آپ واضح کرو. ایک لکیر ہے آپ کھینچ دو. اگر کوئی شخص آپ کے سامنے صحابہ کو برا بھلا کہتا ہے، آپ بولو بھائی یہ میری باؤنڈری کیا ہو رہی ہے؟ کراس. میرے سامنے آپ کو ان بزرگوں کے خلاف بولنے کی اجازت نہیں ہے جن سے مجھے عقیدت ہے. اگر یہ کام آپ نے کیا تو ہماری اور آپ کی راہیں الگ الگ. آپ کا جو مذہب ہے بھائی، آپ بند کمرے میں، آپ کے امام بارگاہ میں، آپ کے مسجدوں میں، یا جہاں بھی ہے وہ آپ کا نجی معاملہ ہے. ہمارے سامنے آپ نے کوئی ایسی بات نہیں کرنی جو ہمارے عقیدے کے خلاف ہو. تو آپس میں دوستی رہے گی.
اب دیکھو عیسائی آپ سے ملتا ہے, آپ گپ شپ کرتے ہو, کھانا کھاتے ہو, لیکن عیسائی بار بار بولے میں آپ کے نبی کو نہیں مانتا, میں آپ کا نبی, آپ بولے گا بھائی تو نہیں مانتا تو ہم نے کب کہا کہ مان تو, لیکن میرے سامنے بار بار کیوں کہہ رہے کہ میں تیرے نبی کو نہیں مانتا؟ یہاں سے آپ کی اس کی دوستی کیا ہو جائے گی پھر؟ ختم. تو غیر مسلموں کے بھی دو قسمیں, کسی بھی مسلک کے لوگوں سے ملو, کسی بھی فرقے کے لوگوں سے ملو, کوئی جھگڑا نہیں, کوئی بحث نہیں, ایک دوسرے کو کھانا بھی ہے, ایک دوسرے کو کھلانا بھی ہے, ایک دوسرے سے کھانا بھی ہے, ایک دوسرے کی دعوتوں میں بھی شرکت کرنی ہے. جہاں مذہب کا معاملہ آئے تو پھر آپ کسی سے بحث نہ خود کرو نہ کسی کو کرنے کی اجازت دو. اگر کوئی کچھ سیکھنا چاہتا ہے تو آپ بولو بھائی علماء کے پاس آ جاؤ, آپ کو کوئی اشکال ہے تو ہم وہاں آپ کا اشکال حل کر دیں گے. اس سے آگے بڑھنے کی کوشش بولو مت کرو, اس سے ملک میں امن ہوگا. باقی فرقے ہمیشہ سے ہیں بھائی, آج کوئی نئے تھوڑی ہیں, اور یہ ہمارا کام تھوڑی ہے فرقے ختم کرنا. یہ تو عیسیٰ ابن مریم جب نازل ہوں گے, حضرت مہدی آئیں گے, وہ تلوار کی طاقت سے ختم کریں گے, ان کے پاس یہ اتھارٹی ہوگی کہ وہ فرقوں کو ختم کریں. آپ نے یہ کرنا ہے کہ دوسرے کے مسلک کو چھیڑنا نہیں ہے اور اپنا چھوڑنا نہیں ہے. مسئلہ آپ کے ساتھ یہ ہو رہا ہے کہ دوسرے کو چھیڑ بھی رہے ہو اور اپنا چھوڑ بھی رہے ہو, دونوں الٹے کام کر رہے ہو. ایک طرف بحث کر رہے ہوتے تم ایسے, اور دوسری طرف وہی بنے ہوئے ہوتے تھوڑے دنوں میں جا کے. ہاں وہ بتا رہا ہوں, وہ نظر و نیاز والی نہیں, وہ سب کو پتا ہے. ہاں ایسی دعوت نہ ہو جس میں بدعت کی تائید ہو. تو آپ جو کر رہے ہو نا, وہ یہ کر رہے ہو دوسرے کو چھیڑ بھی رہے ہو, جس سے ملک میں بدامنی پھیل رہی ہے. تقریریں سنو, شیعہ ایسے, بریلوی ایسے, دیوبندی ایسے, اہل حدیث ایسے, تقریروں سے کیا پھیل رہی ہے؟ نفرتیں. اور پھر محرم میں آپ خود شیعہ بنے ہوئے ہوتے ہو, ربیع الاول میں آپ گرین چینل بنے ہوئے ہوتے ہو, اور رمضان میں آپ وائٹ چینل بنے ہوئے ہوتے ہو. سعودی عرب میں سارے وائٹ ہو جاتے ہیں جا کے, سعودی عرب جو بھی جاتا ہے سارا وائٹ چینل. پیغمبر کی قبر پہ کوئی دھمال نہیں, کوئی قوالیاں نہیں, وہاں کھڑے ہوں گے تمیز سے سلام پیش کر کے آگے نکل جائیں گے. وہاں کوئی چیخو پکار نہیں, وہاں جا کے سارے کیا ہو جاتے ہیں؟ وائٹ, کیونکہ وہاں حکومت کا ڈنڈا ہے. ٹھیک ہے نا, تو گورنمنٹ کے پاس تو یہ اختیار ہے بھائی ڈنڈا چلائے, ہمارے پاس یہ اختیار نہیں. ہم تو تمیز سے بات کریں گے, سمجھائیں گے, محبتیں پھیلائیں گے, کیونکہ جب عوام ڈنڈا چلاتی ہے تو اس سے اصلاح کم اور فساد زیادہ ہوتا ہے. تو میں بار بار کہہ رہا ہوں بھائی دوستیاں رکھو, کوئی دفتروں میں شیعہ سنی لڑائی نہ ہونے دو, یہ غلط ہے. محبتیں پھیلاؤ لیکن مسلک کو چھوڑنا نہیں ہے. جب کوئی آپ سے کہے محرم میں یہ کام کرو, بولو بھائی ہم چونکہ اہل سنت والجماعت میں سے ہیں, ہم چونکہ سنی ہیں, لہذا ہمارے ہاں کوئی مہینہ ہمارے مذہب کے مطابق منحوس نہیں ہے. پھر کوئی آپ کو اصرار کرے نہیں یہ نہیں یہ نہیں ہے, آپ بولو بھائی ہم تم پہ اپنا مسلک تھوپ رہے ہیں کیا؟ تم جلوس نکالتے ہو, تم ماتم کرتے ہو, ہم تو نہیں تمہیں روکتے آ کے, بلکہ گورنمنٹ تمہیں تحفظ دیتی ہے, سیکیورٹی دیتی ہے گورنمنٹ تمہیں. تو جب ہم اپنا مسلک تم پہ نہیں تھوپتے تو تم اپنا مسلک ہم پہ کیوں تھوپ رہے ہو بھائی؟ تو ہم محرم میں بھی شادی کریں گے, ربیع الاول میں بھی کریں گے, سفر میں بھی کریں گے, رمضان میں بھی کریں گے. ہم نے تو 4 کرنی ہے, ہم مہینوں کے حساب سے شروع کر دیں تو پھر ہمارے تو بڑے مسئلے ہو جائیں گے بھائی. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ حضرت جعفر طیار اہل بیت میں سے تھے, کتنی زوجات تھیں؟ 4 تھیں. حضرت علی کی کتنی تھیں ایک وقت میں؟ حضرت فاطمہ کے دنیا سے جانے کے بعد 4 تھیں. یہ بھی ہے سنت میں, نکاح کو فروغ دو, یہ اہل بیت کا طریقہ ہے تاکہ سوسائٹی میں زنا کم ہو, بیوہ طلاق یافتہ عورتوں کو ٹھکانہ ملے. خیر, تو اب میں بات سمیٹ کے ختم کر رہا ہوں. لوگ کہتے ہیں محرم میں ہم نکاح کیوں کریں بھائی؟ فرض واجب تو نہیں ہے نا, چلو حرام نہیں ہے لیکن فرض بھی تو نہیں ہے نا. لوگ یہ بھی کہتے ہیں, دیکھو جب قرآن نے کسی چیز کو حلال قرار دیا ہو نا, تو قرآن اس کو پسند نہیں کرتا کہ آپ عملاً اس کو حرام کر دو. دیکھو مشرکین مکہ کیا کرتے تھے, بتوں کے نام پہ جانور چھوڑتے تھے, پھر ان کا گوشت نہیں کھاتے تھے. اللہ نے فرمایا کہ تم نے ایک خدا کی حلال کردہ چیز کو کیسے حرام کر دیا تم نے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھائی میں شہد نہیں کھاؤں گا. آپ نے فرمایا لما تحرم ما احل اللہ لک, اے نبی جو چیز اللہ نے آپ کے لیے حلال کر دی آپ کیسے اپنے اوپر حرام کر رہے ہیں؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ محرم میں نکاح کرنا چاہتے ہیں لیکن آپ یہ سوچ کے ڈیلے کر دیتے ہیں کہ بھائی اس مہینے میں لوگ نکاح کو برا سمجھتے ہیں, تو یہ ڈیلے کرنا آپ کے لیے ناجائز ہوگا. کیونکہ لما تحرم ما احل اللہ لک, اللہ نے جس چیز کو تمہارے لیے حلال کیا تم نے کس دلیل کی بیس کے پر اپنے اوپر پابندی لگائی ہے اس پر؟ ایک تو ہے نا کسی کو شادی کا خیال ہی سفر میں آ رہا ہے, ربیع الاول میں آ رہا ہے, وہ تو ایک الگ بات ہے.
لیکن اس کا نکاح محرم میں ہونا تھا, صرف محرم کی وجہ سے وہ ڈیلے کر رہا ہے کہ جی میں ربیع الاول میں لے کے جاؤں گا. یہ ڈیلے کرنا قرآن و سنت پہ زیادتی ہے یا نہیں ہے؟ یہ اللہ کے حلال کو عملاً حرام کرنا ہے یا نہیں ہے؟ نہیں ہے یہ بات سمجھ میں. پھر اگر کوئی شیعہ آپ سے کہتا ہے کہ بھئی آپ ہمیں چھیڑنے کے لیے کام کر رہے ہو, آپ بولو نہیں بھائی ہم آپ کو چھیڑنے کے لیے نہیں کر رہے, آپ کا مسلک ہے, آپ اس پر عمل کریں, ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن ہم کس کے پر عمل کریں گے؟ ہم اہل سنت والجماعت ہیں. کتنے صحابہ ہیں, خود نبی کی نکاح محرم میں ہوا ہے. اور ویسے بھی ہمارے ہاں شہادت ایک منحوس عمل نہیں ہے, شہادت ایک مبارک عمل ہے. 10 محرم پہلے سے فضیلت والا دن تھا, محرم پہلے سے فضیلت والا مہینہ تھا. حسین ابن علی کی شہادت سے اس مہینے کے تقدس کو 4 چاند لگ گئے ہیں اور مقدس ہو گیا یہ مہینہ. یہ کیسی بات ہے جو شہادت کا دن ہو ہم اس کو منحوس قرار دے دیں؟ بھائی ہمارا یہ جگرا نہیں ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو اس لیے محرم میں اگر کسی نے نکاح کرنا ہے اس کو ڈیلے مت کرو میرے بھائی. لوگ کہتے ہیں فرض تو نہیں ہے نا. آپ اگر اس کے نحوست منحوس ہونے کی وجہ سے ڈیلے کر رہے ہو تو پھر آپ پہ فرض ہوگا کرنا. کیوں؟ اس آیت کی روشنی میں لما تحرم ما احل اللہ لک, اے نبی جس چیز کو اللہ نے حلال قرار دیا آپ کس دلیل کی بیس پہ اس کو اپنے اوپر حرام کرتے ہیں؟ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اسی طرح یہ جو باقی کام محرم میں ہو رہے ہیں, مرثیے سن رہے ہیں لوگ, نوحے سن رہے ہیں, رکشے والوں نے بھی لگائے ہوئے ہیں, تو بھائی شیعہ حضرات کا مسئلہ کہ ان کو کرنے دو, آپ یہ عمل مت کرو. اگر آپ سنی ہو تو پھر اہل سنت والجماعت کے ہاں میتوں پہ رونے کے مرثیے یہ جائز نہیں ہے, کیونکہ اس سے غم بڑھتا ہے. ہمارے نبی نے جعفر طیار رضی اللہ عنہ کی زوجہ کو, جن کا حقیقی غم تھا اس وقت, ان کو نہیں رونے دیا. تو ہمیں کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چیخو پکار کی اجازت دیں گے؟ اسی طرح محرم میں سبیلیں لگانا, اس کی بھی کوئی دلیل نہیں ہے. سیدنا حسین ابن علی وہ تو پیاس ظلم سے شہید ہوئے. وہ ایک طرف آپ کہتے ہیں وہ پیاسے تھے, ان کو پانی نہیں ملا, دوسری طرف آپ اس دن میں لوگوں کو پانی پلا رہے ہیں, تو اس کی لاجک بھی نہیں بنتی کوئی. اسلام نے 10 محرم کو روزے کا دن قرار دیا, روزہ اور سبیل جمع نہیں ہو سکتے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ آپ کہہ سکتے ہیں کسی کو پانی پلانے پر کون پابندی لگا سکتا ہے؟ پانی پلاؤ بھائی پورے سال, اسپیسیفک ان دنوں میں کیوں پلا رہے ہیں آپ؟ تو جو شیعہ حضرات ہیں ان کا مسلک ہے, ان کو کرنے دیں. میں بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں ایسا نہ ہو چھیڑ چھاڑ شروع کر دے جا کے. پہلے ہی ملک میں لڑائیاں بہت ہو رہی ہیں, دوبارہ ایک نئی جا کے پتا یہاں بھی سبیل لگی ہوئی ہے, جا کے ان کو چھیڑنا شروع کر دو. سبیل کیوں لگا؟ چھیڑنے کی اجازت نہیں ہے کسی کو. آپ نہ لگائیں نہ پئیں. بولے بھائی ہمارے لیے محرم ایسا ہے جیسے دوسرے مہینے ہوتے ہیں, 4 مہینے محترم ہے, محرم, رجب, ذیقعدہ, ذی الحجہ. تو جتنا ذیقعدہ ذی الحجہ ہے اتنا ہی محرم اور رجب ہے. تو جیسے ان مہینوں میں نارمل رہتے ہو اسی ان میں بھی ہم نے ایسے ہی رہنا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ اور حلیم کی دیگیں مت پکاؤ محرم کی راتوں میں. حلیم کھا سکتے ہو جب چاہو, اس خاص ان دنوں میں. اور ویسے بھی جو لوگ پوری رات حلیم کے دیگڑے میں گھوٹے لگاتے ہیں صبح روزہ نہیں رکھتے. ہو کیا خیال ہے جب آپ پوری رات دیگڑے میں گھومتے رہو گے؟ دیکھا نہیں, یہ پوری رات دیکھ کے اندر گھومتے رہتے ہیں جیسے موت کے کنویں میں نہیں بائک چلاتا بندہ. تو صبح روزہ رکھے گا ایسا آدمی؟ تو یہ ساری چیزیں آپ کو اس کام سے روکتی ہیں جو سنت سے ثابت. تو اللہ تعالی ہمیں محرم میں وہ کچھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جس زمین کا اس جگہ تو وہاں پگھلا ہوا تانبا دریافت ہو گیا, تو وہ پگھلا ہوا تانبا جو ہے اسی طرح یعنی اس کا جو ہے چشمہ نکل پڑا. تو سلیمان علیہ السلام کو اس تانبے سے چیزیں بنانا بہت آسان ہو گیا, کیونکہ 2 پروسیس ہوتے ہیں. پہلے آپ کو تانبے کو بھٹیوں میں پگھلانا پڑتا ہے, پھر اس کو سانچوں میں ڈالنا پڑتا ہے. تو اللہ نے ایک پروسیس آسان کر دیا, بھائی تانبا پہلے سے پگھلا ہوا ہے, آپ نے بس اس کو مختلف سانچوں میں ڈال کے اس سے اسلحہ بنانا ہے, یا تعمیراتی کام کرنا ہے, یا دیگیں بنانی ہے, یا جو بھی آپ نے جو بھی ایک ترقی یافتہ قوم کو ترقی کے لیے ضرورت ہوتی ہے, سوسائٹی کے لیے جن اوزار اور آلات کی ضرورت ہوتی ہے, وہ تمام اوزار اور آلات وہ آرام سے بنا سکیں. فرمایا وَمِنَ الْجِنِّ, اور جنات میں سے بھی ہم نے بعض کو مسخر کیا. اس سے پتہ چلتا ہے سارے جنات مسخر نہیں تھے, اور اگر سارے مسخر بھی تھے تو کام میں سب کو نہیں لگایا تھا انہوں نے. جن بھی ایسے تھے مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ, جو ان کے سامنے ان کی نگاہوں کے سامنے کام کرتے رہتے تھے, بِإِذْنِ رَبِّهِ, اپنے رب کے حکم سے. یعنی اللہ نے ان کو سلیمان کے تابع بنا دیا تھا. اور آج عاملین کہتے ہیں ہم نے جن کو اپنے قابو میں لے لیا ہے.
تو وہاں بھی اللہ کہہ رہے ہیں میں نے جن کو سلیمان کے قابو میں دیا. تو جب سلیمان علیہ السلام نے خود سے قابو میں نہیں کیا تو یہ آج کل کے عاملین کہاں سے جنات کو قابو میں کر سکتے ہیں. وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا، اور ہم نے یہ اعلان کیا ہوا تھا کہ جو جن بھی ہمارے حکم سے اعراض کرے گا، یعنی سلیمان کی اطاعت نہیں کرے گا، نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ، آخرت میں اس کو بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل کریں گے. یعنی اس کی مذہبی ذمہ داری تھی کہ وہ سلیمان علیہ السلام کی اطاعت کرے. پھر وہ جنات کرتے کیا تھے بھائی؟ یعملون لہ ما یشاء، جو کچھ چاہتے سلیمان علیہ السلام، جنات وہ کام کیا کرتے تھے، وہ چیزیں بنایا کرتے تھے. سلیمان علیہ السلام کیا کیا بنوایا کرتے تھے ان میں سے چند چیزوں کا اللہ نے ذکر کیا، کیونکہ سلیمان علیہ السلام کی حکومت تھی ایک اسٹیبل گورنمنٹ کے لیے، ایک پاورفل گورنمنٹ کے لیے سب سے پہلے ایک اسٹیبل آرمی کی ضرورت ہوتی ہے، اور آرمی کی بیسک ضرورات کو پورا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو بہت بڑی فوج تھی، تو اس لیے سلیمان علیہ السلام ان کے ذریعے کیا بناتے؟ من محاریب، بڑے بڑے محلات بناتے تھے. وہ محلات قلعے بھی ہو سکتے ہیں جہاں اپنی فوج کو محفوظ رکھ سکیں، اور وہ محلات بلڈنگیں بھی ہو سکتی ہیں کسی بھی ضرورت کے لیے. تو اب وہ ضرورت کا اللہ نے بیان نہیں کیا، لیکن ظاہر ہے جب کوئی آپ مضبوط ریاست بناتے ہیں تو یہ ساری چیزیں، دفاتر بھی ہو سکتے ہیں، وہ تو مضبوط عمارتیں بنایا کرتے تھے. وَتَمَاثِيلَ، اور تصویریں. اب تمثال کا لفظ مطلق تصویر کو کہتے ہیں، کسی بھی چیز کو دیکھ کے جب آپ کاپی کر کے اس جیسی شبیہ بناتے ہیں اس کو تمثال کہتے ہیں، چاہے وہ جسم والی ہو یا دیوار پر ہو. تو اب بعض حضرات اس طرف گئے ہیں کہ یہ جاندار تصویر تھی، بعض اس طرف گئے ہیں بے جان تصویر تھی. تو خوب سمجھ لیں کہ تمثال جاندار تصویر کو نہیں کہتے، مطلق تصویر کو کہتے ہیں، چاہے وہ جاندار کے چہرے کی ہو یا بے جان چیزوں کی ہو. تو یہ جو بعض لوگوں نے اس سے استدلال کیا نا کہ تصویر سازی اسلام میں جائز ہے، یہ استدلال بالکل غلط ہے، اس لیے کہ تمثال کا اطلاق مطلق تصویر پر ہوتا ہے. تو اس میں جاندار کی تصویر بھی داخل ہو سکتی ہے، بے جان بھی. تو ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ تصویر حرام ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ تصویر ظاہر سلیمان علیہ السلام حرام کام کیوں کریں گے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بے جان چیزوں کی تصویریں تھیں. اس کا مقصد کیا ہوتا تھا؟ کسی چیز میں خوبصورتی پیدا کرنا، حسن پیدا کرنا، یعنی زینت بھی اسلام میں جائز ہے نا. تو ایسی تصویریں بنایا کرتے تھے درختوں کی، اور مختلف یادگار کی طور پہ کوئی تصویریں ہوتی ہوں گی، وہ تصویریں بنایا کرتے تھے. اس میں کیا حکمت تھی قرآن نے بیان نہیں کیا. زینت بھی مقصود ہو سکتی ہے، جب آپ پینٹنگ کرتے ہیں تو اس سے دیواروں میں، پردوں میں ایک زینت پیدا ہو جاتی ہے. تو کوئی بھی تصویریں تھیں وہ بہرحال بنایا کرتے تھے. اور بعض علماء اس کے قائل ہیں کہ بھائی ہو سکتا ہے یہ جاندار کی تصویریں، اور ہو سکتا ہے اس وقت اس امت میں تصویر سازی حرام نہ ہو، ہماری امت میں تصویر سازی کو حرام قرار دیا. تو یہ جواب بھی دیا گیا ہے، لیکن یہ تھوڑا کمزور جواب ہے، اس لیے کہ ہم اگر پچھلی کتابیں دیکھتے ہیں تو اور تاریخ اٹھا کے دیکھتے ہیں تو ہمیں بہت سارے قرائن ملتے ہیں کہ تصویر سازی صرف اسلام میں حرام نہیں ہے، تمام آسمانی مذہبوں میں تصویر سازی حرام رہی ہے. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے اس پر ایک بڑی زبردست تحریر لکھی ہے، میں نے تقریباً 20-25 سال پہلے پڑھی تھی، اس میں حضرت نے حوالے دیے تھے. تو اب اس حوالوں کا تذکرہ کرنے کی ضرورت اس لیے نہیں کہ یہ ٹاپک بہت اہم نہیں ہے. وجہ اس کی ہے کہ ہمیں تو اپنی شریعت کو فالو کرنا ہے نا. ان کی شریعت میں اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے تصویر سازی جائز بھی تھی تو ہماری شریعت میں بہرحال حرام ہے، ہمیں اجازت نہیں ہے. لیکن حضرت مفتی تقی صاحب کا جو میں نے تحریر پڑھی تھی اس میں حضرت نے حوالے دیے تھے کہ ان حوالوں سے یہ ثابت کیا کہ تصویر سازی جو ہے پچھلی امتوں میں بھی حرام رہی ہے. اور یہ یہود و نصارہ میں جو بیماری آئی ہے نا، خاص طور پر عیسائیوں میں، حضرت مریم کی شبیہ بنانا، حضرت عیسیٰ کی، اور اس طرح کے بت بنانا، یہ انہوں نے اپنے مذہب سے بغاوت کی ہے، یعنی مذہب کی مخالفت کی ہے. تو تصویر سازی، جاندار کی تصویر بنانا، یہ ہر مذہب میں حرام رہا ہے، یعنی آسمانی مذاہب میں. تو اس سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ تمثال سے بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ بے جان چیزوں کی تصویریں حضرت سلیمان علیہ السلام بنوایا کرتے تھے جنات کے ذریعے. وجفان، اور بڑے بڑے پیالے، یعنی پیالے تو جفان کا مطلب تو پیالے، کل جواب کا مطلب بڑے بڑے، یعنی حوض جیسے، تالابوں جیسے پیالے. تو بڑے بڑے پیالے ہوتے تھے تاکہ جو ہے اس میں بہت بڑی کوانٹٹی میں کھانا تیار ہو سکے یا کھانا کھایا جا سکے. تیار تو دیگوں میں ہوتا ہے جن کا آگے ذکر آ رہا ہے، تو کھانا کھانے کے لیے بڑے بڑے پیالے ہوتے تھے. تو ہو سکتا ہے سینکڑوں فوجی ایک ہی وقت میں نمٹ جاتے ہوں، اور تاکہ جو ہے فوج کی بیسک ضرورتیں پوری ہوں اور آگے وہ لڑائی کے لیے کام کر سکے. تو یہ تمام اسباب جو کسی ریاست کو دفاعی لحاظ سے مضبوط بنانے کے لیے ضروری ہیں، یہ تمام اسباب اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو دیے تھے. وجفان کالجوابی وقدور الراسیات، اور گڑی ہوئی دیگچیاں. تو وہ بھی بڑے بڑے دیگڑے ہوا کرتے تھے جن میں کھانا پکتا تھا، کیونکہ جو فوجی لوگ ہیں وہ تو نہیں ملازمت کر سکتے تھے نا اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے، تو ان کو
حکومت کی طرف سے وظیفہ دیا جاتا تھا، ان کو سلیمان السلام کی طرف سے کھانا دیا جاتا تھا. تو اجتماعی کھانے ہوتے تھے، جب سینکڑوں لوگوں کے لیے کھانا پک رہا ہے تو بہت بڑے بڑے دیگڑے ہوتے تھے، ان میں وہ کھانا تیار ہوا کرتا تھا. تو وہ دیگ بنانا اس زمانے میں وہ بھی ایک بڑا چھمبے کا کام تھا نا، کہ اتنا بڑا دیگ ہم بنائیں کیسے. تو اللہ نے اسباب و وسائل دیے، اور جہاں انسانوں سے سلیمان السلام نے کام لیے وہاں جنات سے بھی کام لیے. اور قرآن میں دوسرے مقام پر آتا ہے کہ وہ جنات اور بھی کچھ کام کیا کرتے تھے، سمندر کی تہ میں غوطے لگاتے اور ہیرے جواہرات نکال کے لاتے. وہ ہیرے جواہرات بڑے مہنگے بکا کرتے تھے، وہ اکنومیکلی بھی سلیمان السلام کی اسٹیٹ کو مضبوط کرنے کا ذریعہ بن رہے تھے. اور تبھی تو سلیمان السلام نے ملکہ سبا کو جب اپنا تخت دکھایا تو وہ حیران ہو گئی نا کہ اتنے ہیرے جواہرات کہاں سے آئے جو بڑی مالیت کے ہوا کرتے تھے. تو یہ کام بھی جنات کیا کرتے تھے، اور بہت سارے کام تھے جنات کے. وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا، اور ہم نے یہ کہہ رکھا تھا کہ جو بھی ہمارے حکم سے جنات میں سے کوئی بھی اعراض کرے گا، نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ، اس کو ہم آگ کا عذاب چکھائیں گے. یعنی سلیمان السلام کی اطاعت کرنا تمہاری مذہبی ذمہ داری ہے، یہ اللہ کا حکم ہے. تو یہ تو ہو گئی سوری آیت. تو اللہ فرماتے ہیں وَقُدُورِ الرَّاسِيَاتِ، اور جمی ہوئی دیگیں، اعملوا علی داؤد شکرا، اور ہم نے داؤد سے کہا اے داؤد کے خاندان والو اللہ کا شکر ادا کرو. کیوں؟ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے بندوں میں شکور یعنی شکر گزار بہت تھوڑے ہیں. یہ بڑا اہم جملہ ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ تم شکر ادا کرو، کیونکہ شکر گزار تھوڑے ہیں. تو جو تھوڑے ہوتی ہیں نا اس کی قدر ہوتی ہے. تو میرے بندوں میں ناشکرے بہت ملیں گے، شکر گزار تھوڑے ہوں گے. تو تم اور جو چیز کم ہوتی ہے اس کی ویلیو بڑھ جاتی ہے. سپلائی ڈیمانڈ کا اصول ہے نا، مارکیٹ میں جو چیز کم ہوگی اس کی ویلیو خود بخود بڑھ جائے گی. تو اللہ نے گویا بتا دیا کہ جو میرے بندوں میں شکر کرے گا نا تو میری نظر میں اس کی قیمت بہت بڑھ جائے گی. کیونکہ سارے ہی شکر ادا کر رہے ہوتے تو یہ تو کامن مسئلہ ہوتا، لیکن زیادہ تر ناشکرے ہیں، تو جو تھوڑے شکر کریں گے تو میں ان کی بہت زیادہ قدر کروں گا. تو اے داؤد اور داؤد کے آل، نعمتوں میں پڑھ کے اللہ کو بھولنے والے بہت ہیں، نعمتوں میں پڑھ کے اللہ کو یاد رکھنے والے کم ہیں. تو آپ ان کم لوگوں میں شامل ہو جاؤ تاکہ اللہ کی نظر میں آپ کا مقام اور مرتبہ بہت بلند ہو جائے. فلما قضینا علیہ الموت، اللہ کہتے جب ہم نے سلیمان پر موت کا فیصلہ کر دیا. ہوا کیا تھا کہ جی سلیمان علیہ السلام نا بڑی بڑی تعمیریں بنوا رہے تھے اور جنات کو بڑی ٹینشن دی ہوئی تھی، بہت تھکے ہوئے تھے جنات. اور لیکن ایک پروجیکٹ تھا جو سلیمان علیہ السلام کا ارادہ یہ تھا کہ یہ بہت جلد سے جلد ہم نے مکمل کرنا ہے. کوئی بھی پروجیکٹ ہو سکتا ہے تعمیراتی کاموں کا، جیسے آج بھی ہوتا ہے کہ بھئی گورنمنٹ کہتی ہے ہمیں یہ ایمرجنسی بیسس پر یہ پروجیکٹ مکمل کرنا ہے، تو مزدور اس میں بڑی ٹینشن میں آ جاتے ہیں، ان کو سونے کا کم ٹائم دیا جاتا ہے، دن رات ڈیوٹی کروائی جاتی ہے. تو جنات سے بھی اسی طرح کام لے رہے تھے سلیمان علیہ السلام. تو اب جنات آپ کے روب کی وجہ سے کام میں لگے ہوئے تھے. اللہ نے پیغمبروں پہ بہت روب بھی دیا ہوتا ہے. تو سلیمان علیہ السلام جو ہے نا اپنی لاٹھی کے سہارے سے ایسے اپنی کرسی پہ بیٹھے ہوئے تھے اور ان کی نگرانی کر رہے تھے جنات کی. تو جنات کاموں میں لگے ہوئے ہیں. تو بہت ٹائم تک جنات ان کاموں میں لگے رہے، اور اللہ نے وہیں بیٹھے بیٹھے سلیمان علیہ السلام کی روح قبض کر لی اور حضرت سلیمان علیہ السلام پر موت واقع ہو گئی. لیکن چونکہ لاٹھی کا سہارا تھا اور کرسی کا دائیں بائیں کا بھی سہارا تھا، تو سلیمان علیہ السلام کا جسد اطہر گرا نہیں زمین پہ لاٹھی کی وجہ سے، ایک ٹیک تھی اس سے لاٹھی سے. اب کیا ہے کہ کیونکہ پیغمبروں کا جسم مرنے کے بعد، موت کے بعد بالکل بھی تغیر نہیں آتا، ان کی باڈی بالکل ایسے ہوتی جیسے زندہ. تبھی یہ امت کا اجماعی عقیدہ ہے کہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جسد اطہر ہے وہ بالکل 100% سلامت ہے قبر کے اندر. اور عجیب بات ہے، غیر مسلموں کو بھی لاشعوری طور پر یہ بات مانتے ہیں. تبھی انہوں نے اسلامی تاریخ میں اسلام دشمنوں نے بہت دفعہ یہ کوشش کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سرنگ بنا کے جسد اطہر قبر سے نکالا جائے، لیکن اللہ نے ہمیشہ کسی نہ کسی مدد کے ذریعے، غیبی مدد کے ذریعے آپ کے جسد اطہر کو محفوظ کیا. پھر نور الدین زنگی کے دور میں یہ ہوا کہ وہ باقاعدہ سیسا پلائی ہوئی جو ہے نا وہ تانبا وغیرہ ڈال کے چاروں طرف سے اس کو پیک کر دیا گیا تاکہ کوئی سرنگ کے ذریعے بھی قبر اطہر تک گھسنے کی کوشش میں کامیاب نہ ہو. تو انبیاء کا جسم کبھی بھی خراب نہیں ہوتا، اور بہت سے شہداء کا بھی ہم نے دیکھا ہے کہ وہ نہیں خراب ہوا، ان کی باڈی کئی مہینے صحیح رہتی ہے. حضرت مفتی عتیق الرحمان شہید رحمۃ اللہ علیہ کا تو میں بہت دفعہ بیان میں بتا چکا ہوں کہ سال کے بعد ان کی قبر کھودی گئی تو وہ پوری سلامت تھی. میں نے 6 مہینے کہہ دیا تھا، بعد میں پتہ چلا ان کے بیٹے نے بتایا کہ سال کے بعد. تو جسم بھی سلامت تھا اور خون سے خوشبو بھی آ رہی تھی. اور بھی بہت سے شہداء کو ہم نے دیکھا، لیکن یہ شہداء کے لیے کوئی قاعدہ کلیہ نہیں ہے. ایسا نہ ہو کہ کوئی شہید کا جسم خراب ہو جائے تو آپ اس شہید سے بدگمان ہونا شروع ہو جائیں. لیکن پیغمبروں کا جسد بہرحال جسم بالکل سلامت رہتا ہے، کیونکہ ان کو خاص نوعیت کی ایک زندگی دی جاتی ہے.
اور جو برزخی ہوتی ہے لیکن بہت طاقتور ہوتی ہے، تو اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ ان کا جسم سلامت رہتا ہے. تبھی انبیاء کو مرنے کے بعد بھی زندہ کہا جاتا ہے اسی معنی میں. اور اسی معنی میں کہا جاتا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی قبر میں زندہ ہے، یعنی برزخی حیات ہے لیکن بہت پاورفل حیات کے ساتھ زندہ ہے، جو عام میتوں سے زیادہ پاورفل حیات ہے. تو اب سلیمان صلاۃ والسلام بیٹھے رہے. بعض روایات میں ہوتا ہے کہ 1 سال اسی طرح گزر گیا، اور جنات بھی حیران ہو رہے تھے کہ بھئی اپنی جگہ سے اٹھتے کیوں نہیں ہیں اور یہ ہماری مسلسل نگرانی کیوں کر رہے ہیں. اب ہوا یہ کہ دیمک وغیرہ نے نا ان کی لاٹھی کو کھانا شروع کیا. تو جب ایک خاص حصہ لاٹھی کا کھا کے ختم کیا تو وہ ڈس بیلنس، آپ کے جو باڈی ہے وہ ڈس بیلنس ہوئی اور وہ زمین پہ آپ گر گئے. تو پھر جنات نے آ کے دیکھا بھئی یہ تو ان کی تو موت واقع ہو گئی ہے. اور پھر اس دیمک کے لاٹھی کھانے سے اندازہ ہوا کہ کتنا ٹائم ہو گیا ہے، کیونکہ وہ لوگ تو جانتے تھے صبح شام یہ چیزیں، دیہاتی لوگ بھی یہ چیزیں دیکھتے ہیں کہ دیمک بھائی کتنے عرصے میں اتنی لاٹھی کھائی ہوگی اس نے. تو اس سے اندازہ لگایا انہوں نے کہ یہ بہت پہلے ان کی ڈیتھ واقع ہو چکی ہے، کیونکہ دیمک نے کب سے کھانا شروع کیا ہے، اس وقت سے انہوں نے لاٹھی کو اپنی جگہ سے ہلایا ہی نہیں ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد جنات کو یقین ہو گیا کہ بھئی ہمارے پاس علم غیب نہیں ہے. جنات کے سامنے یہ بات واضح ہو گئی کہ علم غیب نہیں ہے. اگر میں غیب کا علم ہوتا تو میں پتہ چل جاتا موسیٰ علیہ السلام، سلیمان السلام کی تو ڈیتھ ہو چکی ہے، تو وہ کیوں اتنی مصیبت والے کام میں لگے رہتے. وہ تو سلیمان السلام کے حکم کی وجہ سے مجبور تھے. اگر ان کو پتہ ہوتا کہ سلیمان السلام دنیا سے چلے گئے وہ تو سارا کام کاج چھاڑ کے بھاگ جاتے. تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ جنات کے سامنے یہ بات واضح ہو گئی کہ ان کو علم غیب نہیں ہے. یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھئی ہر شخص کو اپنے بارے میں تو پہلے سے ہی پتہ ہوتا ہے کہ میں عالم الغیب ہوں یا نہیں ہوں. تو یہ کیا بات ہوئی کہ اس عمل کے بعد جنات کو پتہ چلا کہ ہمارے پاس علم غیب نہیں ہے، کیونکہ ہمیں تو سلیمان السلام کی موت کا پتہ ہی نہیں چلا. اس کا جواب یہ ہے کہ جنات کو تو یہ بات پہلے سے یقیناً معلوم تھی کہ ہمارے پاس علم غیب نہیں ہے، لیکن جنات جو تھے وہ لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے علم غیب کا دعویٰ کرتے ہیں، تبھی فیوچر کی جھوٹی جھوٹی خبریں دیتے ہیں. جیسے کہ نجومی اور کاہنوں کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، یہ جو اس طرح کے عملیات کرتے ہیں نا، تو جنات آ کے ان کو فیوچر کی باتیں بتاتے ہیں، اور ان میں اتفاق سے کبھی ایک آدھ بات صحیح نکل جاتی ہے. تو یہ عامل لوگ پھر بتاتے ہیں آگے، نجومی اور کاہن لوگ، تو کبھی کوئی بات صحیح نکل آتی ہے اور اکثر باتیں تو ان کی جھوٹی ہوتی ہیں. تو اس سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جنات کے پاس علم غیب ہے اور جنات نے ہمیں بتایا یا فلاں عامل کو بتایا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو اس واقعے سے پتہ چل گیا کہ جنات کے پاس علم غیب نہیں، اور خود جنات کو بھی پتہ چل گیا. یعنی گویا پتہ تو ان کو پہلے سے تھا، لیکن ان کو عار دلانے کے لیے اللہ فرما رہے ہیں کہ اے جنات تمہیں پہلے سے پتہ ہے کہ تم عالم الغیب نہیں ہو، اور اس واقعے کے بعد تو اب تمہیں پتہ چل گیا نا، تو کیوں دعوے کرتے ہو کہ عالم الغیب ہے. اس کی مثال بالکل ایسے ہے جیسے ایک آدمی نیک ہونے کا دعویٰ کر رہا ہو، حالانکہ اس کو پتہ ہے کہ میں نیک نہیں ہوں، اور جھوٹی کرامتیں لوگوں کو دکھا رہا ہو. تو اب وہ رنگے ہاتھوں کسی کبیرہ گناہ میں جو ہے وہ مبتلا تھا اور رنگے ہاتھوں پکڑا جائے، تو ایسے موقع پہ لوگ اسے کیا تانا دیتے ہیں کہ اب تو تجھے بھی پتہ چل گیا نا کہ تو نیک نہیں ہے. یعنی پتہ تو تجھے پہلے بھی تھا، اب ظاہری طور پہ بھی پتہ چل گیا نا، تو اب اس پتہ چلنے کا فائدہ یہ ہے کہ اب تو لوگوں کے سامنے دعویٰ کرنے کے قابل نہیں ہے. یہ بالکل ایسے جیسے وہ پھونکو والی سرکار کا اقرار الحسن نے وہ راز فاش کیا نا، اور بتا دیا کہ اب تو اقرار الحسن کو بھی پتہ چل گیا کہ وہ وہ پھونکو والی سرکار کو بھی پتہ چل گیا کہ وہ فراڈی ہے. یعنی اس کو تو پہلے ہی پتہ تھا، لیکن اب دنیا کے سامنے بھی آ گیا ہے. تو اب اس پہ یہ پھونکے لگانا اور یہ سب چیزیں آنکھوں سے اور ناک سے نکالنا، یہ اب اس پہ جچتا نہیں ہے. تو یہ محاورتاً یہ بات کہی جاتی ہے کہ اب تو تمہیں بھی پتہ چل گیا کہ بھائی تم ولی اللہ نہیں ہو، نیک نہیں ہو، لہذا اب تو تم پہ دعویٰ جچتا ہی نہیں ہے. یعنی ظاہری طور پہ بھی پتہ چل گیا، دلیل کے ساتھ پتہ چل گیا، ورنہ ہر شخص کو پہلے سے اپنے بارے میں معلوم ہوتا ہی ہے. تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اب تو جنات کو سامنے ہی بات 2 اور 2 4 کی طرح واضح ہو گئی کہ اگر ان کے پاس غیب کا علم ہوتا تو وہ اس مصیبت میں نہ رہتے. ان کو تو پتہ چل جاتا کہ بہت عرصے پہلے سلیمان السلام کی موت واقع ہو چکی ہے، تو ہم کیوں اتنی مصیبت والے کاموں میں لگے رہیں. تو اب وہ دعویٰ نہیں کر سکتے. تو یہ مطلب ہے اس آیت کا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلما قضینا علیہ الموت، اللہ فرماتے ہیں جب ہم نے سلیمان پر موت کا فیصلہ کیا، ما دلہم علی موتہ، نہیں بتایا ان کو سلیمان کی موت کے بارے میں، الا دابۃ الارض، مگر زمین کے ایک کیڑے نے، تاکل من سأتہ، جو سلیمان کی لاٹھی کو کھا رہا تھا. فلما خر، جب سلیمان گرے زمین پر، تبینت الجن، جنات واضح ہو گئے، یعنی جنات کے سامنے یہ بات واضح ہو گئی، اللہ کانوا یعلمون الغیب، کہ اگر وہ غیب کا علم جانتے، ما لبثوا فی العذاب المہین، تو اس ذلت والے عذاب میں جو محنت میں لگے ہوئے ہیں اس میں وہ نہ رہتے.
یعنی اب تو یہ ظاہری طور پر بھی یہ بات واضح ہو گئی، یعنی دعوے کے قابل بھی نہیں رہے، کیونکہ آپ اگر جنات کسی کے سامنے دعویٰ کرتے نا کہ ہم غیب کا علم جانتے ہیں، تو اگلا کہتا جانتے ہوتے تو تمہیں اتنے دنوں سے پتہ ہی نہیں چلا کہ ایک پیغمبر کی موت واقع ہو گئی ہے، اور وہ تو دیمک نے کھا کے بتایا کہ بھئی وہ ان کی موت واقع ہو گئی ہے، تو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے۔ جو بڑے بڑے جنات دعوے کرتے ہیں نا انسان کو بیوقوف بنانے کے لیے، تو وہ دعووں کے قابل بھی نہیں رہے۔ تو یہ بات بھی سمجھ لیں کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ عامل لوگوں کے پاس نا جنات بڑے بڑے دعوے بھی کر دیتے ہیں بعض دفعہ، اور یہ جھوٹے دعوے کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ خود بھی بیوقوف بنتے ہیں، لوگوں کو بھی بیوقوف بنا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ سارا سیٹ اپ ہی اے ٹو زیڈ ڈرامے بازی پر مشتمل ایک سیٹ اپ ہے۔ اس سے جنات کا وجود بھی بہرحال ثابت ہوتا ہے، اور یہ بھی ہوتا ہے کہ جنات کو تابع کرنا ایسا نہیں ہے جیسے عاملوں نے بنایا ہوا ہے کہ میرے 1000 جنات میرے فرما بردار ہیں۔ جنات تو اللہ نے اپنی طاقت اور قدرت سے پکڑ کے سلیمان علیہ السلام کے حوالے کیے تھے، کیونکہ جن انسان سے زیادہ طاقتور ہے، انسان کیسے اس کو قابو میں لے سکتا ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ جنات نے ان عاملوں کو قابو میں کیا ہوا ہوتا ہے، ان کو گھما رہے ہوتے ہیں اپنی مرضی سے، تو یہ جکڑے ہوئے ہوتے ہیں خود۔ تو جو جنات کے قابو میں ہیں، آپ ان سے جنات بھگانے کا علاج کر رہے ہو، تو یہ کتنی بڑی بے وقوفی ہے۔ تو جن اگر وقتی طور پہ بھاگ بھی جائے گا نا، تو وہ اس لیے بھاگتا ہے تاکہ آپ کا اس عامل پہ یقین آ جائے، تاکہ پھر وہ جن دوبارہ آئے اور پھر آپ بار بار اس عامل کے پاس جاؤ۔ تو دوسری بات یہ بھی ہمیں پتہ چلی ہے کہ یہاں ایک حکمت کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کی موت ایسے کیوں واقع کی ہے؟ بھئی عام طریقے سے موت واقع ہوتی جیسے سب کی ہوتی ہے، بیمار ہوتے ہیں، صحت خراب ہوتی ہے، پھر یا میدان جنگ میں شہادت ہوتی ہے۔ تو یہ کیا بات ہوئی کہ سلیمان علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں اور بیٹھے بیٹھے اللہ نے روح قبض کر لی، یعنی کوئی مہلت ہی نہیں؟ تو اس میں حکمت یہ معلوم ہوتی ہے کہ سلیمان علیہ السلام کو نا اللہ نے دنیاوی وسائل سب سے زیادہ دیے تھے۔ دنیا میں آپ سے بہترین بادشاہ اور مادی اسباب والا بادشاہ اور روحانی اسباب والا بادشاہ کوئی آپ سے پہلے گزرا ہی نہیں، اور آپ کے بعد بھی نہیں آئے گا۔ یہ قرآن سے پتہ چلتا ہے سلیمان علیہ السلام نے دعا مانگی تھی، تو اللہ نے آپ کی موت ایسے واقع کی ہے کہ اس ایسی موت کا کوئی توقع ہی نہیں کر سکتا۔ تو شاید اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں اس میں کہ یہ دنیا کو لوگ مسافر خانہ سمجھیں، کہ آپ کتنے ہی اسباب اور وسائل میں ہونا ہے یہ مسافر خانہ، کبھی بھی ساری نعمتیں ایک سیکنڈ میں آپ سے چھن سکتی ہیں۔ تو اس لیے اصل آخرت کے دل لگانے کی جگہ ہے۔ تو دنیاوی اسباب اگر آپ اختیار کرتے بھی ہیں تو یہ اللہ کے حکم کو سمجھ کے اور شریعت پر عمل کرنے کے لیے، جیسے سلیمان علیہ السلام نے جو اللہ سے حکومت مانگی تھی وہ اس لیے مانگی تھی، اسباب اور وسائل، تاکہ اللہ کے دین کو